سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الغبی صلی اللہ علیہ محمد۔ ہم اسلامی بھائی کچھ ایسے بھی ہیں جو نمازیں بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، دینی کام بھی اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی چوک درس، نیکی کی دعوت، درس تفسیر، سب کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود زبان میں اس قدر جو تاثیر ہے وہ نہیں پیدا ہوتی کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں، لچک لے کے ہماری طرف آئیں۔ اس میں کیا معاملہ ہے، یہ ارشاد فرما دیں۔ تو اس کا آپ انتظار کیوں کرتے ہیں کہ تاثیر پیدا ہو جائے؟ بعض انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن اس طرح بھی تشریف لائیں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ چند امتی ہوں گے، یعنی اتنے ہی لوگ ان پر ایمان لائے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان سے زیادہ تاثیر تو ہم میں نہیں آ سکتی، تو ہمارا کام ہوتا ہے پہنچانا، ہدایت دینا، یہ رب کا کام ہے۔ تو ہم اللہ کے بندوں کو نیکی کی دعوت پہنچاتے رہیں، اپنا ثواب کھڑا کرتے رہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اور ثواب اس پر موقوف بھی نہیں کہ کوئی مانے گا تو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے پہنچایا، ثواب مل گیا، نیت صاف، منزل آسان۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ۔ عرض گزار ہوں کہ مدنی قافلے کا کردار دعوت اسلامی میں کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم مدنی قافلوں میں کس انداز سے سفر کریں، اور مدنی قافلے کو مطلب 3 دن جیسے آپ فرماتے ہیں کہ 1 ماہ 12 ماہ اور زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ، تو اور یہ بھی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، تو ریڑھ کی ہڈی سے کیا مراد ہے؟ اور بعض اوقات مدنی قافلوں میں سفر ہوتا ہے تو فارمیلٹی پوری ہوتی ہے، ٹائم پاس ہوتا ہے، اور جو مطلب کہ نتیجہ چاہیے وہ بعض اوقات ہم نہیں مطلب وہ لے پاتے، تو اس حوالے سے تربیت فرما دیں۔ اور مدنی قافلوں کے حوالے سے ہم کس طرح اس کی ریل پیل کریں؟ بسا اوقات 1 ماہ 12 ماہ کے جب مدنی قافلے سفر کروانے ہوتے ہیں تو بڑا وہ ڈراؤنا خواب لگتا ہے، بڑا مشکل لگتا ہے، اور 3 دن کے لیے بھی بسا اوقات ذہن نہیں بنتا مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا، تو اس حوالے سے تربیت فرما دیں آپ۔ مدنی قافلہ ریڑھ کی ہڈی ایک اہم جز ہے، دعوت اسلامی کے دینی کام کے لیے اہم حصہ ہے، تو اس کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا دعوت اسلامی مضبوط ہوگی اور کام بڑھے گا۔ ورنہ اگر مدنی قافلے نہ ہوتے تو پھر ہم اپنے علاقے سے باہر بھی کس طرح نکلتے؟ تو جا کر مبلغین نے ماشاءاللہ نیکی کی دعوت دی اور کام بڑھا۔ انشاءاللہ سب اس کی کوشش کریں گے، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا لیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے ہر مہینے 3 دن تو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اگر سب نے انشاءاللہ عمل کیا تو پھر یہ کہ مدنی قافلوں کی ریل پیل ہو جائے گی انشاءاللہ، اور سب دعوت بھی دیتے رہیں ایک دوسرے کو اس کی، اور جو جدول آپ کو مدنی مرکز کی طرف سے ملے وہ تیار ہیں سب، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے
کہ یہاں اس کی ضرورت ہے وہاں اس کی بہت ضرورت ہے، پھر آپ نے کام کر لیا. میں آپ کو یہ سب مصلحتیں پتہ ہیں، اور جو مطلب انہیں برسوں سے دعوت اسلامی کام کر رہے ہیں، کرتے کرتے جن کے بال سفید ہو گئے، ان کو مصلحتیں انہیں پتہ، آپ کو پتہ ہے. تو اس لیے وہ تبدیلیاں کرتے رہیں گے تو کام جمے گا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پاپا جان سوال عرض یہ کرنا تھا کہ دونوں ہاتھ اگر قیام میں باندھتا ہے کوئی اور نیچے والا یعنی الٹا ہاتھ نکال کر کھجلی کرتا ہے، تو آیا کیا نماز کے فاسد ہونے کا حکم دیں گے اس کو؟ نماز تو نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے. یہ عمل کثیر ہوتا ہے کہ نماز میں ایسا فعل کیا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کا ظن غالب ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے. تو یہ فعل ایسا نہیں ہے. جمعہ مبارک کے جو 2 خطبے ہوتے ہیں ان کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی ایک روایت ہے. تو ان کے درمیان جو دعا کیسے مانگی جائے، اور جو خطیب ہوتا ہے اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ اس میں یوں ہے کہ جیسے دل میں دعا مانگ لی بغیر زبان ہلائے تو بھی صحیح ہے، زبان ہلائی تو بھی صحیح ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تب بھی صحیح ہے. نہیں، اس کے مختلف اقوال ہیں. تو میں بہرحال یہ کہ وہ چپ چاپ دعا کرتا، ہاتھ نہیں اٹھاتا. حالانکہ خطیب جو ہے اس پر اذان کا جواب وہ دے، خطبے کی اذان جو ہوتی ہے نا، خطیب جو ہوتا ہے تو میں جواب تو دیتا ہوں. انگوٹھے بھی چوم سکتے ہیں، جواب دے رہے ہیں، خطیب چوم سکتا ہے. میں ڈر ہی ہے کہ میں چوموں گا سارے چومنا شروع کر دیں گے، تو ان کے لیے نہیں ہے جواب. تو اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں. دعا کے تعلق سے کچھ ملا ہے مفتی فضیل صاحب کے فتوے میں سے، لیکن یاد رہے کہ اگر سننے والوں میں سے کوئی دونوں خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر زبان سے بھی دعا کرتا ہے تو اس سے الجھنا، اسے روکنا، منع کرنا بھی روا نہیں. کہ ایک صحیح اور معتمد یعنی قابل اعتماد قول پر اس کی بھی اجازت ہے. یہی وجہ ہے کہ خود امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے اپنے ایک فتوے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ہمیشہ سامعین کو یعنی سننے والوں کو بین الخطبتین دعا کرتے دیکھا، یعنی 2 خطبوں کے درمیان دعا کرتے دیکھا اور کبھی منع و انکار نہیں کیا. یہ اصل میں حکمت والے جو لوگ ہوتے ہیں، قیادتیں جن کے پاس ہوتی ہیں یا بڑی ذمہ داریاں جن کے پاس ہوتی ہیں، ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن کو انہیں کرنے کی تو اجازت ہوتی ہے، مگر وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم کریں گے تو ہماری وجہ سے وہ بھی کریں گے جنہیں اجازت نہیں ہوتی. یا ہمیں تو یہ کرنے سے فائدہ ہوگا لیکن مجھے دیکھ کے کوئی اور کرے گا تو شاید اسے نقصان ہو جائے گا. عموماً بڑوں کے کاموں میں بڑی حکمت ہوتی ہے. تو یہ ایک بات تھی، اس کو صرف ایسے سمجھنے کے لیے اگر ہم غور کریں تو ہمیں انشاءاللہ اس سے ہمارے کئی ایسے معاملات جو ہے نا وہ آسان بھی ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ہمارے بڑوں سے محبت ہماری بڑھ جاتی ہے. عرفان اصف قادری اتاری یونان کے جزیرہ کریتی سے حاضر ہوا ہوں. 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر ہے اور 1 ماہ کا کورس جاری ہے. آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ غیر مسلم اگر مسجد کے لیے فنڈ دیں تو کیا یہ فنڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم سے مسلمان دین کے کام میں مدد نہ لے. حدیث پاک میں ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے. اچھا، اب آگے، اور اگر وہ خود شرکت چاہیں تو بطور چندہ شریک نہ کیا جائے کہ اس کے مال سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر وہ کسی مسلمان کو تملیک کر دے، کسی مسلمان کو مالک بنا دے، مثلا گفٹ کر دے، اور یہ مسلمان چندے میں دے دے، مذائقہ نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں. جبکہ اس طور پر لینے میں اس غیر مسلم کے لیے وجہ استعلاء نہ ہو. وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں نے مجھ سے استمداد کی، یعنی مجھ سے مدد چاہی، میری مدد کے محتاج ہوئے، بلکہ احسان مانے
کہ میرا مال قبول کر لیا. غیر مسلم اپنے مال سے کوئی کار خیر کرے, نیکی کا کام کرے, بھلائی کا کام کرے, مقبول نہیں, یعنی وہ قبول نہیں ہے. یا سیدی آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی جھوٹ بولے اور اللہ پاک کو گواہ بنا کر یہ جھوٹ بولے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 581. جھوٹی بات پر یہ کہنا کیسا کہ اللہ جانتا ہے میں سچ بول رہا ہوں. جواب, کسی بھی جھوٹی بات پر اللہ پاک کو گواہ بنانا یا جھوٹی بات پر جان بوجھ کر یہ کہنا کہ اللہ جانتا ہے, یہ کلمہ کفر ہے. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کہے اللہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے حالانکہ وہ کام اس نے نہیں کیا ہے تو اس نے کفر کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ کی خدمت میں سوال عرض یہ کرنا ہے کہ طلبہ کی تربیت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ ہمارے ساتھ بہت سارے اساتذہ کرام اس وقت موجود ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ کی تربیت کرتے ہیں, ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن خاطرہ کامیابی نہیں مل پاتی. اور بعض اوقات ہمارے ٹیچرز بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, تنگ ہو جاتے ہیں, مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھا کے تھک گئے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہے یا بچوں کی اصلاح نہیں ہو رہی. تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. غالباً جو تربیت کرتے ہیں اساتذہ جو ٹیچرز ہیں, تربیت تو ان کی بھی کی جاتی ہوگی, یہ طریقے بھی ان کو بتائے جاتے ہوں گے, لیکن یہ کہ اب وہ طریقے پر عمل کرنا یہ الگ بات ہے کہ عمل کرنا یا عمل کروانا یہ ساری عام طور پہ ان کو معلومات ہوتی ہیں. انسان ہے بھول بھی جاتا ہے, تھوڑا غصہ بھی آ جاتا ہے, چڑچڑاپن بعضوں کے مزاج میں ہوتا ہے, تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ خرابی پیدا ہوتی ہو. تاہم یہ کہ کیسا ایک کند ذہن طالب علم ہو اس کو مایوس نہ کیا جائے, تو پڑھ ہی نہیں سکتا, ارے یار تو پڑھ ہی نہیں سکتا, کیا یار یہاں آ کے پڑھا, کسی کے لیے جگہ خالی کر دے یار. اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ بیچارہ پڑھ بھی نہیں پائے گا اور ظاہر بدظن بھی ہوگا اور اس کا خاندان بھی پریشان ہوگا. تو اس لیے سب پر کوشش کی جائے, جو بھی یعنی جو اپنے ادارے کے اصول ہیں اس کے مطابق اس کو ہر صورت میں نبھایا جائے کہ یہ بھی ایک اس پر احسان ہوگا, ورنہ بیچارہ ضائع ہو جائے گا. اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اساتذہ جو پڑھاتے ہیں یہ اپنی ذہنی الجھنوں اور اپنی کچھ ذاتی پریشانیوں کے باعث بھی جلدی کوفت کا شکار ہو جاتے ہوں. تو ان چیزوں کو بھی کیسے گھر پہ رکھ کر آیا جائے کہ جب گھر میں بھی پریشانی تھی, کچھ معاشی پریشانی تھی, تو کچھ گھریلو حالات ایسے تھے, اب آئے تو بچے اب قابو نہیں آ رہے, تو غصہ بھی آ جاتا ہے بعض اوقات اساتذہ کو, ٹیچرز کو, اور وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں. اب ڈانٹو تو وہ بعض اوقات ضد چڑھ جاتی ہے بچوں کے اندر. تو یہ ایک کام پر آئیں اپنے, جو چند گھنٹوں کا ان کا ایک کام ہے, اس کام میں اپنی جب الجھنوں کے ساتھ اور اپنی پریشانیوں کے ساتھ جب وہ اپنے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اس اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھانے میں کامیاب نہ ہو پاتے ہوں. تو ایسے اساتذہ یا ایسے ٹیچرز, ایسی جو بھی مطلب کہ شخصیتیں ہوتی ہیں, ان کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال یہ کہ صبر بھی کرے, اور بچے پر جب غصہ آئے یا کچھ ایسا ہو نا, تصور کرے کہ اگر میرا سگا بیٹا ہو تو کیا میں اس کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھوں گا جو اس کے ساتھ سلوک کرنے لگا ہوں. تو غالباً اپنے بیٹے کی رعایت اس کے ذہن میں آئے کہ یار میرا بچہ ہے, تو وہ بھی کسی کا بچہ ہے, اس کو اپنا بچہ تصور کریں, اور اس پر بے جا غصہ اگر نکالا, بے جا اس کو ڈانٹا جھاڑا, تو یہ پھر ظلم کی کیٹیگری میں آئے گا, اور ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہیں, خطرناک ہے ظلم. حق العبد کا مسئلہ بھی کھڑا ہوگا. اگر ناحق اس کو جھاڑا ہے تو وہ خوف زدہ کیا ہے, بچہ تو نابالغ تو معاف بھی نہیں کر سکتا. یوں بھی مطلب ہے دیکھیں معاملہ جو ہے بہت زیادہ سیریس ہو جائے گا. تو اس لیے کنٹرول تو کرنا ہے. اب دکان پہ آپ کوئی نوکری کرے اور یہ ساری الجھنیں جو ٹیچر کے لیے سوال میں بیان کی گئی,
वही उलझने उस नौकर को पेश आई। क्या सेठ को झाड़ेगा? सेठ से फड्डा करेगा? कभी भी नहीं करेगा। गाहक से भी नहीं करेगा। कि गाहक से फड्डा करना भी सेठ से ही फड्डा करना है। वो गाहक टूटेगा तो सेठ घूम जाइए। तो यूं समझ लो कि ये तलबा के साथ अगर मैं कुछ करूंगा तो यूं समझो कि ये सेठ के साथ कर रहा हूं या सेठ के ग्राहकों के साथ कर रहा हूं। तो इस तरह मतलब ये क्या, मेरी नौकरी जो खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, बात बात पे नौकरी से कोई निकालता ना भी हो तब भी हमें अल्लाह से डरना चाहिए। बच्चा बस आपको ये टास्क है, अब ज़हीन को आपने पढ़ा लिया तो कौन सा कमाल कर दिया। मज़ा तो तब है ना, आपकी सलाहियतों की कसौटी तो उस वक्त है कि जब किसी अक्खड़ और कुंद ज़हन को आप आगे बढ़ा दें पढ़ाकर और कामयाबी कर ले हासिल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। लोग कहते हैं कि रात को कब्रिस्तान सलाम नहीं करना, इसके मतलब की बता दें। रात को सलामती की ज़रूरत नहीं है कब्रिस्तान में। हाँ, इनको सलामती की ज़रूरत नहीं है। फौत शुदगान को दिन को ज़रूरत पड़ती है सलामती की। सलाम का मतलब है सलामती हो आप पर। तो रात हो या दिन हो, हर वक्त सलामती की दुआ तो करनी है ना, इनके लिए भी अपने लिए भी बिल्कुल करना चाहिए। रात को भी सलाम, कोई वक्त ऐसा नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं, कोई लम्हा ऐसा नहीं कि जिसमें कब्रिस्तान वालों को सलाम से महरूम किया जाए। मियाँ बीवी के झगड़े के अंदर बीवी घर से रूठ के अपने शोहर से चले जाती है अपने मैके, उस दौराने को तकरीबन 2 साल तक गुजर जाते हैं। तो आया शरीयत की रूह से उसकी बीवी जो उसकी जो वाइफ है, वाइफ रहेगी या नहीं? तो लोगों में ये बोला जाता है कि 6 माह के बाद तो उसकी बीवी नहीं रहेगी। तो बस तो इसके हवाले से शरई रहनुमाई फरमा दीजिए, और जिसके लिए ये सवाल भी है तो उसके लिए भी दुआ कर दीजिए। अल्लाह पाक इसको सब्र अता फरमाए। बीवी रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। सुलह की कोशिश जारी रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल ये पूछना था कि 4 रकात गैर मुअक्कदा सुन्नत गैर मुअक्कदा जो होती है उसकी तीसरी और चौथी रकात में सूरत मिलाना होता है, वाजिब है। तो उसके साथ सूरह फातिहा के साथ सूरत जो मिलाई जाती है उसका हुक्म भी बता दें। अगर भूल जाएं तो फिर क्या करना चाहिए? 4 रकातें भरी हुई पढ़नी है, फ़र्ज़ है इसमें क़िराअत। और सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना जैसे आपने, तो ये भी वाजिब है। तो अगर सूरत मिलाना भूल गया तो सलाम फेरने के बाद याद आया तब तो वो नमाज वाजिबुल इआदा होगी। और अगर उसी रकात के सजदे से पहले याद आ जाता है तो पलट आए और सूरत पढ़े और रुकू और सुजूद ये सब करे, और फिर ये कि आखिर में सजदे सहू भी करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अक्सर मसाजिद के वज़ू खानों के बाहर चप्पलें पड़ी होती हैं, या जिस तरह फैज़ान मदीना में बल्क क्वांटिटी के अंदर वज़ू खाने के बाहर चप्पल पड़ी होती हैं। आम इस्लाम भी उनको इस्तेमाल करते हैं। देखा यह गया है कि बड़े इज्तिमात के अंदर बहुत सारे इस्लाम भाइयों की चप्पलें मिसप्लेस होती हैं और वो वज़ू खाने के बाहर से मिलती हैं। अब उन चप्पलों को आम इस्लाम भाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्या ये लुकता के हुक्म में आएंगी? और आम इस्लाम भाइयों का उन चप्पलों को इस्तेमाल करना का ये रवा है, दुरुस्त है या नहीं? बिल्कुल नहीं कर सकते किसी की इजाज़त के बगैर उसके चप्पल, बल्कि ये ऐसी चीज़ है कि इजाज़त भी ना मांगी जाए। जैसे मेरी अपनी तबीयत है कि मेरे चप्पल हों और कोई बोलेगा मैं इस्तिंजा खाने में जाऊं, तो मुझे लोगों का अंदाज़ पता है कि कितनी एहतियात करते होते हैं। तो मैं अगर इजाज़त दूंगा तो मुरुव्वत में बेदिली से दूंगा, मेरी तबीयत नहीं चाहेगी कि अंदर ले जाए वॉशरूम में। तो बहरहाल ये कि अपने ही चप्पल पहने जाएं, और किसी के चप्पल इस तरह बिला इजाज़त इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो गुनाहगार हैं। आपकी उम्र मुबारक माशाल्लाह 74 के करीब है। अल्लाह मज़ीद उम्र दराज बिल खैर फरमाए। सवाल ये है कि आपकी इतनी उम्र मुबारक में भी आपको गुस्सा नहीं आता? जितने आपके करीब इस्लामी भाई चिपकते हैं, कोई यहाँ से कोई वहाँ से खींचता है, तो इसमें आप हमारी तरबियत फरमाएं कि हमारे यहाँ जो यंगस्टर हैं
جو نوجوان ہیں وہ بات بات میں غصہ کر جاتے ہیں، تو آپ کے اس عمل سے کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کے اوپر ضبط کیا، تو ہم کیسے ضبط کریں، تو یہ اگر رہنمائی فرما دے تو مدینہ مدینہ، اور ساتھ ان کی بھی تربیت فرما دیں جن کی بڑی عمر ہے، یعنی یہ 60 پلس کے ہیں، تو وہ کیسے ضبط کریں، تو یہ بھی ایک مہربانی ہو جائے گی۔ مجھے غصہ نہیں آتا ایسا نہیں ہے، آتا ہے اور کم آتا ہے کم آتا ہے، اور ہڑاوڑی نہیں عادت نہیں ہے، غصہ کروں تو توڑ پھوڑ مچا دوں جیسے بعض وقت ہوتا ہے، وہ بارہ لے کے اتنا زیادہ نہیں آتا غصہ۔ تاہم یہ کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں کئی ایسے ہوں گے آپ کی طرح سوچتے ہوں گے کہ یار جب الیاس اس طرح غصے میں نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں، تو اس طرح بھی کوئی سنبھل جاتے ہوں گے۔ تو غصے کا علاج ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا حاصل کیا جائے، اس کو پڑھے، غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ غصے پر صبر کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اگر کوئی اپنا غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، غصے کے مطابق کر گزرے تو قدرت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ غصہ اس کو نافذ نہیں کرے گا، تو اس کو قیامت کے دن اختیار دیا جائے گا کہ جنت کی جون سی حور لے، یوں غصہ پینا اچھا ہے۔ ایک حدیث اور بھی ہے کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہوگا تو اس کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے جس میں سے گزر کر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یوں غصے کو پینا چاہیے، غصہ آنا چاہیے، آتا ہے، سبھی کو آتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے، وہ غصے کا اظہار رو رو کے کرتا ہے، بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا، تو آنا بھی چاہیے، بعض اوقات اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی بھی شریعت کی حد نہیں توڑنی چاہیے، غصہ آنا اپنے اختیار میں ہوتا بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کوئی نگران 12 ماہ میں قافلے کے لیے نیت کروائے یا ترغیب دلائے، پھر اس کا اسلامی بھائی کا ذہن بھی بن جائے اور نیت بھی بن جائے، تو اسے کس وقت سفر کرنا چاہیے 12 ماہ میں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ آج اور ابھی، کیونکہ آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا، شیطان پھر بہکاتے دیر نہیں لگتی، کوئی نیکی کا کام میں جلدی چاہیے، پھر یہ شیطان گھما دیتا ہے۔ ہاں یہ کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوئی ایسا عذر نہ ہو، تو ہاتھوں ہاتھ کر لینے میں عافیت ہے، نیکی جلدی جلدی سے کر لیجیے۔ سرسبز اس گلزار